آواز آ رہی ہے ہمیں؟ میں میڈیا کے تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور اب مجھے آپ اجازت دیں، میں چودھری شجاعت حسین صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ سے گزارش کروں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور اپنی گزارشات آپ کو پیش کریں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بس یہ تو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں تو بہت سی میں نے کرنی تھی، جیسے کہ کافی دیر کا میں یہاں پر آیا ہوں. کئی چیزیں اڑائی گئی، کئی چیزیں پڑھائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے تو میں مجھ سے کرتے ہوئے کہوں گا، باتیں تو میں نے یہ آپ نے ابھی چل چھوڑنا. میں نے جو معیشت کے اندر ابھی بات کرنی تھی جو ضروری تھی، اس کی مستقل تفصیل سے بعد میں کہہ رہے ہیں. الزامات جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے اس کی بات کرنی تھی، اور اس میں عمران کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس میں میرے بیٹوں کے اندر باتیں کی گئی اس کی بات کرنی تھی. سب سے شروع میں نے یہ کہوں گا جو آئین میں ہمارا نکلا، آئین میں میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس کی مزدوری لے گا. مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی میں نے اس کو شروع میں سب سے پہلے آئین میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سچ کو اور زبان کو، دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہو چکی ہیں. سچ بولنا بھی جو آج کل گناہ بنتا جا رہا ہے. لوگ سچ بولنا بھی سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹ سے کام جاؤ. سچ یہ میں اور دوسرا زبان کے استعمال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، گندی گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزیں سچ اور زبان کو استعمال جو ہے اس کا جو قرآن شریف میں لکھا ہے ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کو ہو قرآن شریف کے مطابق ہم اس کو عائد کریں گے اور اس کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے. باقی بیٹوں کی باتیں کی گئی، اس سے پہلے میں معیشت کی بات کروں، دوسرے بات میں کر لوں گی بات میں شاید مل جائے گا ان کی بات ضرور کریں. یہ باقی ٹھیک ہے، نظام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع کا مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اور آج تک جب سے میں نے منع کیا اس طرح کے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا جواب نہ دے تو نہیں دیا. الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت لیکن ان کی بھی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے. ایک عمران سے ملاقات کا کہہ رہے ہیں، بار بار اس میں میرے بیٹوں کو نہیں کہا ہے. دوسرا سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف میں حاضر ہوتے ہیں، اسی کی میں ذکر کرنا چاہوں گا. سیاستدانوں پہ الزامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے، یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے یہ سارا الزام جو ہے ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو گنا جائے گا اور اسی کے ذمہ دار کو جو اپنا ثبوت کریں گے. سب نے بچ جانا ہے، سیاستدانوں نے بچ جانا ہے، کیونکہ سارے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں. ان کے بھی بچنے کی ضروری ہے وہ اپنا مال ٹھیک کریں اور ٹھیک طریقے سے عوام میں چیزیں جو دیکھ جائیں بلکہ ان کے غلط فہمی بنا جا رہا ہے. اب تفصیلات میں تو بڑی دیر لگے گی اور معیشت کے تفصیلات میں جائے گا اس کے اوپر میں کروں گا. لیکن اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اگر رکانا گیا تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کام کہ جو حادثہ یہ کیوں آپ کو یہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا. یہ ہم سیاستدانوں کا قصور ہے. اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت میں باہر ہو تو وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسیج دیتے دنیا کو
ہم ایک ہیں، تبھی انہوں نے اپنی پارٹی بدلی، لیکن عالمی چیز کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سوال کرنے پڑے. کیا سرجنوں کا فرض نہیں ہے عالمی چیز کو سوال سے اٹھنا پڑے، ہمیں خود حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی. اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں، سارے الزامات کو اکٹھا کر لیا جائے تو 1 سال کی جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو، ایک دفعہ چیز کا کوئی اس میں پورا آ جاتا ہے. ہم سارے لوگوں کو ہر جگہ پہ ہر روز بات پڑی ہوتی ہے، فلاں اس نے کہا گیا، فلاں اس نے کہا گیا، فلاں اس نے کہا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اس کو بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے فیصلے بالکل میرے پاس ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں، جا کر وہ کہتے ہیں یہ اتنے سال سے چل رہے ہیں، کیسے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بڑے اتفاق کی بات ہے، میرے پاس کاپی بھی موجود ہے، آپ کو جو چاہیے وہ لے سکتے. 20 سال پرانا کیس ہمارے میرے پاس چلتا رہا. 20 سال ڈیٹے بھی لکھی ہوئی اور ججی جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ 20 سال. یہ دراصل میں نے بڑے کیس ہے ایکسٹینشن کے لیے کہ میری 6 مہینے اور دیے جائیں، مجھ کی تبدیلی کر رہے. جج آپ نے کہا 20 سال ہو گئے وہ کیس کو دیکھے ہوئے، 20 سال سے کیس آ رہا ہے، 6 مہینے میں آپ نے کیا کرا ہمارے خاتمے نہیں ہے. تو یہ جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اور ہمارا یہ بھی اس میں آیا ہمارے چیزوں کہ ہمارے جو بچے ہیں گرفتے کے الزام لگائے گئے. سب سے پہلے میں اور سیما صاحب دونوں گئے ہیں اس وقت کے پاس، اور میں نے عمران کے پاس اور انہیں جا کر کہا یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہے ملک کے خلاف میں نے بڑے پاسے گئے، یہ اسے خلاف باتیں آتی باقی چیزوں میں. تو یہ کام سیما صاحب میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ سارے کو یہ میں بنا لیتا ہوں، اس کو نہیں بناؤں گا، اس کے خلاف بہت چیز. تو میں یہ اس سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے منصوب بنا دیں تو اسی کو میں دے کوئی چارج نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ چلتا رہا. میں نے یہ کہا کہ آپ سے ہم ثبوت نہیں مانگتے، آپ تو اپنے لوگ ثبوت مانگتے ہیں، یہ میں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ آپ ثبوت نہیں مانگتے ہیں. آپ سے ہمیں ٹائٹل بتا دیں کہ اس ٹائٹل کے ساتھ تین بات بنائے گئے کہ انہوں نے گاڑی چوری کی ہے، ڈھانگے چوری کی ہے، سائیکل چوری کی، کیا انہوں نے کیا ہے تو منصوبہ خراب ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ سیما صاحب نے پوچھا کہ کتنے دیر تک آپ بتا دیں گے. تو انہوں نے کہا 7 دن. انہوں نے کہا 7 دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا. وہ 7 دن آج گزرے چکے، کوئی چیز بتائی نہیں. اس کے بعد اور انہوں نے چیزیں دیکھنے کے بعد من کو بھیڑ بھی بنا دیا. یہ ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی، نہیں ایسی چیزیں تھیں، اس کے بعد انہوں نے بھیڑ بنا دیا. باقی مجھے اس کا باری تو نہیں کہہ سکتے. جب یہ لوگ جائے ملنے کو پڑے گا تو سارے لوگوں نے کہا یہ چوائسا میں کیسے یہ سارے کا نام آ گیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حتمن کہنے کو چاہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی سوال نہیں کی کچھ بھی کسی کو، نہ نواز نہیں کو، نہ سپاہی نہیں کو، نہ کسی اور کو. یہ زنداری صاحب خود میرے گھر آئے تھے، رات صاحب انہوں نے کہا کہ وزیر میں آ گیا اور آپ تمہارا بات یہ میں نے روز کہا مجھے کہنے کی ڈیوٹی میں. اسی طریقے سے سیما صاحب نے مجھے کہا کہ مجھ سے کریں. میں مجھ سے کرتے ہوئے
یہی بتاؤں گا چیزیں بہت زیادہ دیکھی ہیں، لیکن کسی کو بدل کر کے یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لے لیں. میں آپ کو ساری کافی بھی نہیں کر سکتا ہوں، جس میں جو معاملات ہیں تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم شروع ہو گئے. صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے، اس کے بعد آپ سوالات کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بہت سارے ساتھی دوستوں نے، بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے عہدیداران، وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے، مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تو میں نے ایک دو ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو، اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے، اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا، اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے، اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے، اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب اللہ جان صاحب، اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، بالکل یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہیں ہماری، اور یہ میرا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ، ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتا ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. اب ٹیلی فون شروع ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے، آپ لاہور آ جائیں، آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، آپ کو یہ ہوگا فلاں ہوگا، اور ہم نے مجلس عاملہ کا اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے، چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا، وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں، میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا، اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں. ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ میں نے کوئی ضد نہیں کی تھی. ہاں نہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا ڈوراز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے الزامات لگانا کہ جی اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائڈ کر دی ہے، آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ چودھری صاحب شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کی ہر دفعہ محنت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان پہ بٹوارا ہو، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائڈ کی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے، صالح حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہے ہیں، لوگ خوش ٹاکنگ، اور اس سے زیادہ تذیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہیں، کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے، ادھر اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی، وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے، بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی، جو بھی ہوئی ہوگی. یہ 5-6 دن جس دن یہ ہوا ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی، 2 نمبر کارروائی نہیں، یہ 20 نمبر کارروائی، اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ مت سمجھے کہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی، ان کو فیس کرنی پڑے گی اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف یہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا
کہ تمام عہدیداران آپ کے سامنے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس کو فون کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو بلا کر کس کو کس ڈیٹ میں انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے, کیونکہ وہ 2 نمبر کارروائی 20 نمبر کارروائی کے چیمپئن ہیں. لہٰذا میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں, اپنے خاندان کا مذاق نہ بنوائیں, اپنے گھر کا مذاق نہ بنوائیں. یہ پارٹی ہے, اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے, اپنے خاندان کو ڈیوائڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں, بڑے اقتدار اپنے, اور میرے خیال میں چودھری پرویز لائی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا ایک مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے, سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے اقتدار, ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا, اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے, اور یہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ شخص نالائق ہے, نااہل ہے. یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیا. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. آپ نو ہاؤس از اوپن, پلیز آپ چوئی صاحب سے یہ بتائیں جی ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سب ایک میں گزارش کر دوں کہ ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ سپریم کورٹ کی, کیونکہ سپریم کورٹ نے, عدالت عالیہ نے اس پہ جو ڈیسیژن کیا ہے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ اس کا, اس کے بعد ہمارے وکلا, ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو ہم بالکل جائیں. چوئی صاحب آصف علی زرداری آپ کے گھر آئے لاہور میں, میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز لائی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے, کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے بنیاد بنے؟ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ نہیں, جو بھی اس نہیں, ویسے کو نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا, یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں, چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کے, سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا, جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نمبر 1 آپ کے حوالے سے. دوسرا یہ میرا سوال ہے, آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, میں ان کو نہ نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ پہ کوئی دباؤ تھا؟ بھائی جان پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا, چوئی صاحب اگر جی چوئی صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے, آپ نے کہا کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے, ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ, یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اپنا کسی چینل پہ,
تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں تو بھی اس طرح نہیں، تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری، ان کی شرافت، یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ. چیمہ صاحب کیا بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے کامل علی آغا اور اس گروپ کے خلاف کوئی تدبیری کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ چودھری شجاعت حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری صالح صاحب نے زرداری صاحب سے $1 مانگے، اس کا بھی کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس؟ یار دیکھیں ایک سیکنڈ جی چودھری صاحب سر تو میں انہوں نے اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ رہا تھا. میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا. اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو اور ان کے سی آف کرنے تک میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو اگر آپ مجھ سے اس بات کا حلفاً بھی پوچھیں گے نا، حلفاً بھی، تو صالح حسین صاحب نے پوری میٹنگ میں یہ تو شاید کہہ دیا ہو کہ سر یہ چائے لیں، یہ چیز لیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی. جب بھی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو ملنے آتے ہیں یا چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو ملنے، یار ان دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ایک میٹنگ کرنے آیا ہے تو جدھر ہماری ضرورت ہوگی ہمیں بلا لیں گے، ہم باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جدھر ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ بلا لیتے ہیں. ایسی قتل کوئی بات نہیں. اور اتنی افسوسناک بات ہے، اتنی میں نے کہا نا کہ ان باتوں کو بند رکھیں. زیادہ سوچنا چاہیے جو ہے نا، جو میرے سامنے آئی وہ یہ ہے آپ کی جاننے کے لیے کہ بجاج نے عید والے دن وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پبلکلی کہوں گا، پبلکلی معافی مانگوں گا، معافی کے لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اور میرا بیٹا جا کے معافی مانگے، لیکن وہاں پر ہم انتظار کرتے رہے عید والے دن اور وہ بیمار تھا. اس کے بعد آپ اب یہ سرکار کو معافی نہیں مانگیں گے. جج صاحب جی چودھری شجاعت صاحب سے ایک کوشچن ہے سر جی آپ سوال کریں نا. چودھری صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ جنرل مشرف کے دور میں بنائی گئی کاف لیگ اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کسی کو افسوس کیوں ہونا چاہیے؟ کہاں سے ٹوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کا سوال پسند نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہاں سے ٹوٹی ہے، تو کسی کو افسوس کہہ رہے ہیں نا اس کا بازو ٹوٹا ہے نا اس کی. صاحب یہ بتائیں کہ نہیں یار ٹھہر جاؤ یار ان کے بعد. جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف میں 2 گڑے بن گئے ہیں، سیاسی اختلافات اور اختلافات کے نتیجے میں 10 سیٹوں کے ساتھ مسلم لیگ کاف پنجاب میں کیا گیا ہے اور وفاق میں بھی گورنمنٹ میں ہے. کیا یہ اختلافات تو کوئی سیاسی نہیں ہے؟ سیاسی سے نہیں ہے یہ اختلافات کے بعد میں یہ اللہ یار تیری زبان مبارک کرے سیاسی ہوں، اسی اجڑ چل رہے ہیں تینوں سیاست بھی دے دی ہے، اللہ کرے سیاسی ہوں یار، ہم صبح کٹھے ہو جائیں. اب تو دیکھو نا اب تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا کٹھے ہونے میں. صوبے میں وزیر اعلیٰ وہ ہے، اوپر ہم حکومت کا حصہ ہے، اب کس بات کی شرم ہے؟ اب تو ہمیں صبح اکٹھے ہو جانا چاہیے نا. ہماری طرف سے کیا آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں رہ رہا ہوں ادھر میرے صاحب کا کمرہ ہے، وہ گئی ابھی یہاں پر میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آ جائے. ہاں ثاقب چیمہ صاحب میرا سوال تو کوئی صاحب دیں گے، آپ نہیں دیں گے. ہاں اٹھا نہ کری نا. نہیں سیدھا کریں. چوہدری صاحب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں گجرات آ کے بتاؤں گا کہ میرے بیٹوں کا جو حلقہ ہے وہ کون سا ہے. آپ گجرات شہر سے MNA کا الیکشن لڑتے رہے ہیں جہاں سے بعد میں چودھری پرویز لائی اور ابھی مونس لائی MNA ہے، تو کیا اگلے الیکشن میں چودھری صالح حسین جو ہیں تو مونس لائی کے مقابلے میں آپ کی سیٹ پر الیکشن لڑے میرے شہر کا صافی ہے وہاں سے 60,000 کی لیڈ سے جیتا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ صاحب کی خواہش بھی ہے کہ مسلم لیگ ساری اکٹھی ہو جائے، تو کیا نون لیگ اور کاف لیگ کا مرجر ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یار اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی دیکھو ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور ہم کوئی دن گزارنے یہاں پر نہیں آئے. ہم بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم نے اور پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالنا.
یہ اٹ واز ویری کلیئرلی اناؤنسڈ، کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور آج کے دن تک کھڑے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اس کا اثر ہوا، ہماری جماعت پر بھی اس کا اثر ہوا. لیکن چودھری شجاعت صاحب نے اسی جگہ پر، اسی کرسی پر بیٹھ کر، میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اسی کرسی پر بیٹھ کر ہر چیز، تمام معاہدہ جات ہوئے تھے اسی کرسی پر بیٹھ کر، اسی کمرے میں. اور صبح اٹھ کر جب تبدیل کیے گئے تو اس کے بعد چودھری صاحب نے سب سے پہلے، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ تم کیبنٹ سے ریزائن کرو. یہ منہ پہ بیٹھے، ہم نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران کو ووٹ نہیں، میں نے کہا جی میں نے تو پہلے ہی نہیں ڈالنا تھا، آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے سے. انہوں نے اس کو بلا کر کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے. ہم تو دیکھو کوئی چیز چھپا کر نہیں کر رہے، نہ قوم سے چھپا رہے ہیں، نہ ملک سے چھپا رہے ہیں، نہ میڈیا کے ساتھیوں سے چھپا رہے ہیں، بڑی کلیئر باتیں کر رہے ہیں. جس نے ان کو ریبٹ کرنا ہے، میرا چیلنج ہے کہ ٹاک شو پہ کسی پہ بھی آ جائیں، آ کر آمنے سامنے بیٹھ کے اس کو ریبٹ کریں. ہم مطمئن کریں گے قوم کو کہ بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیں، سیاسی پہلو تو بہت ڈسکس ہو رہے ہیں، کہیں اس خاندان کی تقسیم میں کسی جادو ٹونے کا حملہ تو نہیں ہے؟ یار گزارش یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقتور ہے. جادو والے جو ہیں وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور جو جادو والے نہیں ہیں ان کا بھی مالک، ان کی بھی جان اللہ کے قبضے میں ہے. ہم کسی کے اوپر اس طرح کی الزام اس لیے نہیں لگانا چاہتے. میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے یقین جانے آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب قابل احترام ہے، آج بھی. اور چودھری صاحب جو یہ بیان دیتے رہے ہیں نا کہ پرویز الہی میرا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے رہے ہیں، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹ ہو، میرے کینڈیڈیٹ بنو، عمران خان کے کینڈیڈیٹ مت. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کر رہی ہے، جو حالات ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھی زرداری صاحب کی وجہ سے ٹریپ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے زرداری صاحب کے کردار کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ کہیں اب یہ دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ کاف لیگ کے صدر یہ ہیں، سیکٹری میں ہوں، یہ چاروں صوبائی صدور بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے بھائی آپ نے کہا ہے کہ کاف لیگ کی زرداری صاحب کی وجہ سے ٹریپ ہو گیا. یار دسو پہ صحیح اسی کہ میں ایسی چوچے کا کے ٹریپ ہو گیا. پلیز ٹیل اس، گائیڈ اس کہ جی اس طرح زرداری صاحب نے آپ کو ٹریپ کیا. یا مطلب کوئی بھی بات ہو، چودھری صاحب سے منجا ہوا پرانا تجربہ کار سیاستدان کون سے اس ملک میں، یا چودھری پرویز الہی صاحب سے زیادہ منجا ہوا سیاستدان کتنے لوگ ہوں. تو بات یہ ہے بھائی کہ ایسی قطر کوئی بات نہیں ہے. نہ نون لیگ مشکل میں ہے، نہ کاف لیگ ٹریپ ہوئی ہے. ہمارے لیے آپ ہر کوئی زرداری صاحب کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بالکل بڑے واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا نہ کسی کی، نہ میرے اندر آپ نے گھس کے دیکھا ہے، نہ میں نے آپ کے اندر گھس کے دیکھا ہے. اپیرنٹلی جو میری ہے، زرداری صاحب از مین آف کمٹمنٹ، مین آف جو بات کو کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے. وہ یار وہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. چیمہ صاحب آپ نے جیسے کہا کہ چودھری صاحب مجلس سیاستدان ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے اگر نواب دادا رسول اللہ ہوتے تو شاید سنبھال لیتے. چودھری شجاعت جیسی بڑی شخصیت جو ہے وہ بھی تنازع کا شکار ہے. اس تمام صورتحال میں کس طرح سے گرینڈ ڈائلاگ ہوگا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پر چودھری شجاعت صاحب آپ یہ تمام لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ ملک بند گلی میں جا رہا ہے. بالکل آپ اتنی بڑی دور تک جا رہے کوئی بات ہی نہیں ہے. سیڑھیاں نیچے اتر آئیں گے، یہاں پر آ جائیں گے، ایسی کون بات ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قطن ڈائلاگ میں کوئی چیز، کوئی امر مانے نہیں ہے. کسی شخص کو 2-4 سیڑھیاں اترنی پڑیں گی، کسی کو چڑھنی پڑیں گی. جب انسان دل سے نیت کر لے کہ ہم نے ان معاملات کو سنبھالنا ہے. آپ اب دیکھیں نا، آپ اب کیا بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، آپ کی اکانومی کدھر ہے، آپ کے سیاسی حالات کدھر ہے، آپ مورالٹی وائز آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت کتنی رہ گئی ہے.
तो ये नियत करनी पड़ेगी। चीमा साहब जो लाहौर में जो इजलास कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग काफ जो बनाई वो तो मियां आज़म ने बनाई थी, चौधरी साहब अब उसको किस तरह जो है वो ऑन कर सकते हैं, हमने उनको हटा दिया, तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का स्टेटस क्या है? जी मुस्लिम लीग काफ इंटैक्ट है, नंबर 1 इंटैक्ट रहेगी। नंबर 2 और मियां अजहर साहब हमें तो कोई इतराज नहीं, मियां अजहर साहब चंगे लगते हैं, एक नवा फैक्शन बना लें, मियां अजहर को सदर बना लें, साहब की इतराज नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है इससे। कई तौर पर हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लें, अकल के नाखून लें। चौधरी साहब का कोई क्या इंटरेस्ट हो सकता है यार चौधरी साहब का? चौधरी साहब ने सारी जिंदगी चौधरी साहब ने इस सियासत से सिवाय उस 3 महीने की प्राइम मिनिस्ट्री के, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहर आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, एक बदगुमान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले ले, इमरान खान। चीमा साहब ये बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ लीग डिवाइड नहीं है, आप कह रहे हैं काफ लीग डिवाइड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें पीटीआई के जो वज़ीर-ए-आला हैं वहाँ तो आपसे तो डिवीजन होगी, आप तो नून लीग के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आला है वो काफ लीग के तो नहीं है, वो आप पीटीआई के हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये क्या कोई चल जाएगी थोड़ी देर हुकूमत या आप उनके साथ? भाई मैं कह रहा हूँ कि जी पीटीआई अल्लाह करे चौधरी परवेज अली साहब को ताहयात वज़ीर-ए-आला डिक्लेयर करते, हम खुश, हमारा कोई रौला नहीं, हम इमरान खान के साथ नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है, ना आज है ना कल है, इंशाअल्लाह ताला मतलब ये बड़ी क्लियरली एक चीज है, एक बात बतौर कैबिनेट के वजीर के आखिर में इनको बताता हूँ, चौधरी परवेज अली साहब को बताता हूँ, किसी से नहीं छुपाया। आपने कहा ना किस्सा मुख्तसर ये बता दे, इमरान बात कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों के दरमियान हकीकत है कि सर लेट्स मेक इट लास्ट क्वेश्चन। यही जानता है, सारा जहान जानता है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, इनका इतना इत्तेफाक था। इल्जाम आप पे आ रहा है कि चीमा साहब ने आके इस खानदान पे वो जो मिट्टी वो की जो ऐसा बात करते थे वो मिट्टी डलवा, क्यों ऐसा? गुजारिश ये है भाई कि जे ते चौधरी शुजात हुसैन साहब नक च मुर्गी पाते हैं तो फिर कलारा डाले, ते जे परवेज अली साहब नक च मुर्गी यार चूचे काके ने के तारक बशीर चीमे दे कहते लड़ पे, फिर तो मैं बहुत एक समझदार इंटेलेक्चुअल और बड़ा मैं कोई वो मतलब आप दसो यार खुदा का खौफ करो, मैं इनका नारे लगाने वाला वर्कर हूँ, मैं मतलब इनका मतलब क्या आपको बताएं यार, हमारा तो इस घर के साथ हमने कोई पार्टियां बदलने का तरीका नहीं, 30 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे थे और चौधरी शुजात साहब इस बात के गवाह हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, इलेक्शन नहीं छोड़ी थी, और 2013 में 2 सीटें थी काफ लीग की, एक मेरी थी और एक परवेज अली साहब। मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबको हमारी फिक्र है, मैं सही कह रहा हूँ, आप सबको हमारी फिक्र है, इस बात में मैं बड़ा रोटी खाइए जी। हाँ जी, ये जी आप बताएं जी। सर आप बात कर रहे हैं आपकी जो पार्टी है वो डिवाइड नहीं है, आपका अपना हल्का एक सादा सा डॉक्टर अफजल साहब, उनको आप लेके आए सियासत के अंदर, 2-3 दफा आपने उनको जो है MNA बनाया है, MPA बनाया है, 5 दफा बनाए हैं, मगर आप वही और साथ उनके सानों लाख साहब जो है वो आपके खिलाफ के लेके यार तू बहुत पढ़ता तो नहीं, मैं थोड़े हल्के था कड़े तक में सबको 100% मेरा मुखालफ है, जी बोलना है ना, मेरा बक्की चौका बोलना है ना, तो सीधा मैं समझ गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाद मेरे को आई सवाल करी, मैं हाँ जी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यार, आखिरी सवाल। पीटीआई के 11-12 MNAs के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर हैं कि हमने अब विफाक में आके भी अदम एतमाद करते मेरी जान शरीर है चीमा रोटी खाइए।